الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي صدق اللہ العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج کی یہ نشست صرف مبلغین کے لیے خصوصی طور پر اور عمومی طور پر وہ لوگ جو روحانی بیماریوں سے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ نشست منعقد کی گئی ہے۔ یہ بات اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، جسم اور روح۔ جسم بیمار ہو جائے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن روح کی بیماری کے بارے میں انسان پتہ لگانے کی کوشش بھی نہیں کرتا، اور موجودہ دور میں روح کی بیماری سے متعلق بتانے والے اور علاج کرنے والوں کی قلت ہے۔ لیکن کچھ علامتیں رکھی گئی ہیں جسم کی بیماری سے متعلق بھی اور روح کی بیماری سے متعلق بھی۔ اگر سر میں درد ہو تو سمجھ میں آتا ہے کہ روح جسم بیمار ہے۔ کھانا اچھا نہیں لگتا تو یہ علامت بتاتی ہے کہ جسم بیمار ہے۔ سر میں درد ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، چلنے پھرنے میں دقت ہے، آنکھوں کی روشنی کم ہو گئی، سماعت کمزور ہو گئی، اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جسم بیمار ہے۔ لیکن ہم یہ کیسے سمجھیں کہ ہماری روح بیمار ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ تو اس کی بھی کچھ علامتیں ہیں۔ اگر اللہ کا ذکر اچھا نہ لگے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ عبادت میں دل نہ لگے سمجھ لو روح بیمار ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر عمل کرنے کے اندر سستی پیدا ہو تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ غیبت کرنا اچھا لگے تو سمجھ لو روح بیمار ہے۔ جھوٹ بولنے میں انسان ذرہ برابر نہ ہچکچائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ خیانت پیدا ہو جائے روح بیمار ہے۔ اسی طریقے سے انسان ریا کے اندر گرفتار ہو جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہے۔ تو یہ ساری روح کی بہت ساری بیماریاں ہیں جن بیماریوں کی وجہ سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اب یہاں خاص طور پر ہم جسم اور روح کے بارے میں سمجھنے کے اندر تھوڑی سی کوتاہی کرتے ہیں،
بلکہ مور دین 95% لوگوں کو جسم اور روح کے حوالے سے خاص واقفیت نہیں ہے۔ ایک ہے عالم خلق اور ایک ہے عالم امر۔ عالم خلق کس کو کہتے ہیں؟ جسے اللہ نے پیدا فرمایا۔ جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں، زمین اس نے پیدا فرمائی، آسمان اس نے پیدا فرمایا، انسانوں کو اس نے پیدا فرمایا، ہر شے کو اس نے پیدا فرمایا۔ اللہ خالق کل شیء، ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہ خلق کا تعلق جو ہے اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہے۔ ہمارے وجود کے سلسلے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جسم اور روح یہ دونوں کے ملاپ کا نام ہے انسان، لیکن جسم الگ جگہ کا ہے اور روح الگ جگہ کی۔ اس کو سمجھیں آپ۔ جسم عالم خلق میں سے ہے، اور عالم خلق کس کو کہتے ہیں؟ جو بتدریج پیدا کیا گیا ہو، اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ جیسے ایک انسان، ایک بچہ پیدا فوراً نہیں ہوتا، بلکہ وہ بتدریج پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے زمین کو بھی جو پیدا فرمایا، فوراً پیدا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا زمین و آسمان کی تخلیق کے حوالے سے فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ تو یہ عالم خلق میں سے ہے جسے بتدریج اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور ایک ہے عالم امر سے، جیسے فرشتے، جنت، دوزخ، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ عالم امر سے۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب اللہ نے کسی چیز کا ارادہ فرمایا ہو جا، وہ چیز وجود میں آ گئی۔ تو جسم عالم خلق سے ہے اور روح عالم امر سے ہے۔ ہم نے جسم کو سب کچھ سمجھا ہے، حقیقت میں جسم کچھ بھی نہیں، اصل میں روح ہے۔ اگر اس کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ جسم سواری ہے اور روح سوار ہے۔ جسم سواری ہے اور روح سوار ہے۔ تو جسم سب کچھ نہیں، روح سب کچھ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ جس طریقے سے روح سب کچھ ہے اور جسم سب کچھ نہیں، اسی طریقے سے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ سب سے بڑی بیماری جسم کی نہیں، سب سے بڑی بیماری روح کی بیماری ہے۔ اور روح کا مسکن یہ قلب ہے۔ اب یہ قلب کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں، اس کے کئی لطائف تصوف کے اندر، لطائف قلبیہ، لطائف سرجیہ، لطائف خفی، لطائف اخفا، اس ساری قسمیں ہیں اس کی۔ تو خیر اس پر مجھے گفتگو نہیں کرنی، ورنہ آپ کے سر پر بہت زیادہ بوجھ بن جائے گا، لیکن سمجھاتا ہوں میں آپ کو تاکہ آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں۔ جسم کی بیماری سب کچھ نہیں، روح کی بیماری سب کچھ ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج ہم چلتے پھرتے بیمار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ والوں کا اگر حال ہم دیکھتے ہیں تو وہ اتنے مریض کی طرح پڑے ہوئے نظر نہیں آتے تھے۔ اب میرا یہ جملہ زندگی بھر کے لیے محفوظ کر لو، اگر روح طاقتور ہے تو جسم طاقتور ہے، اور اگر روح کمزور ہے تو جسم کمزور ہے۔ یہ ذہن کے اندر محفوظ کر لو۔ جتنی روح طاقتور ہوگی اتنا جسم طاقتور ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والے پہلوانوں سے لڑنے کے لیے میدان میں اتر جاتے، کوئی مقابلے کی طاقت نہیں رکھ پاتا تھا، اس لیے کہ ان کی روح طاقتور تھی۔
ایک تماچے میں کسی کو گرا دیں، بظاہر ان کا جسم لہیم و شہیم نہیں ہوتا، دبلا پتلا سا ہوتا، لیکن ایک تماچے میں گرا دیں، یہ طاقت روح کی وجہ سے انہیں نصیب ہوتی تھی۔ ٹھوکر سے مردوں کو زندہ کر دیں، یہ روح کی طاقت کی وجہ سے ہوتی تھی۔ انسان کے قلب کے حالات ان پر منکشف ہو جاتے، یہ روح کی طاقت کی وجہ سے ہوتی۔ 40 سالوں تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرنا اور پھر بھی کمزوری پیدا نہ ہونا، یہ روح کی طاقت کی وجہ سے ہوتے۔ تو اللہ والوں نے مکمل توجہ روح پر دی، اور آج ہم مکمل توجہ جسم پر دے رہے ہیں۔ سب سے بڑی بیماری جسم کی نہیں، روح کی بیماری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جو روح کا مریض ہوتا ہے اس کی پوزیشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مطمئن کبھی بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور جو روحانی مریض نہیں ہوتے ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ تخت پر ہوں یا تختے پر ہوں، ہر جگہ پر وہ مطمئن دکھائی دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کو روحانی مرض نہیں ہے۔ تو میرے پیارے ساتھیو، روحانی امراض جو ہے نا وہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں، اور روحانی امراض کے اندر کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نفاق بھی ہے، غیبت بھی ہے، چغلی بھی ہے، برائیاں بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں، یعنی ان شارٹ اگر آپ دیکھیں تو رذائل اخلاق جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب روحانی امراض ہیں، اور یہ امراض صرف دنیا تباہ نہیں کرتی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ روحانی بیماریاں صرف دنیا برباد نہیں کرتی، بلکہ روحانی بیماریاں آخرت برباد کرتی ہیں۔ جسمانی بیماریوں سے انسان کا جسم تباہ ہوتا ہے، اور روحانی بیماری سے انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور آخرت بھی تباہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کی تربیت کا جو آغاز فرمایا، وہ روحانی بیماریوں سے نجات، اور اس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج فرما کر اس کو شفا عطا فرمایا۔ اب آپ دیکھیے نا، یہ بیماری جو دل میں ہوتی ہے، سب سے پہلے ہم کفر نفاق کو لیتے ہیں۔ فی قلوبہم مرض، قرآن کہتا ہے ان کے دل میں مرض، یہ کفر کا مرض، شرک کا مرض، پتہ چلا یہ روحانی بیماری ہے، یہ روحانی بیماری۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی لیے قرآن کہتا ہے فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ، ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھا ہو جاتا ہے۔ اب دل کے اندھے ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں ایک حدیث شریف آپ سماعت فرما لیں، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، کہتے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے وہ نقطہ ہٹ جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ کثرت گناہ کے اندر گرفتار ہو گیا تو اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر جب دل سیاہ ہو گیا تو پھر اس کی پوزیشن یہ ہوتی کہ حق قبول کرنے ختم ہو جاتی ہے، اور پھر اسے گناہوں میں لذت ملتی ہے، نیکیوں میں لذت نہیں ملتی، تو دل اندھا ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور مقام پر قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا کلا بل رأن علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، بلکہ جو کرتوت وہ کیا کرتے تھے ان کا میل ان کے قلوب پر جم گیا، دل پر۔ کیا کرتے تھے؟ کفر و نفاق، غیبت و چغلی، حرص و تکبر، ان ساری چیزوں نے ان کے قلب کو جو ہے نا زنگ آلود کر دیا، ان کے قلب پر میل چڑھا دیا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو ہے روحانی بیماری جو ہے وہ یہ ہے
کہ ہم اگر اللہ نہ کرے صدبار نہ کرے غیبت و چغلی اور تکبر و حرص وغیرہ کے اندر گرفتار ہوتے ہیں تو یہ قلب پر میل چڑھ جاتا ہے، اور اس میل کی وجہ سے حق قبول کرنے کی صلاحیت ہمارے اندر کمزور پڑ جاتی ہے، اور پھر گناہوں میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے، نیکیوں میں دلچسپی ہماری کم سے کم تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اب مجھے یہ سوال پوچھنے کی ہمت بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنا احتساب ہم نے خود نے کرنا ہے کہ ہمیں نیکیوں میں دلچسپی آتی ہے اور شوق ہوتا ہے نیکیوں کا، یا گناہوں کا شوق ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی لیے آپ دیکھیے جسم اور دل کے حوالے سے کتنا واضح فرمایا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے جسم میں گوشت کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ درست ہو گیا تو پورا جسم درست، اور اگر وہ بگڑ گیا تو پورا جسم بگڑ جائے گا۔ آگاہ ہو جاؤ، وہ دل ہے، روح کا مسکن، روح کا مسکن وہ دل ہے۔ پہلے آنکھ بیمار نہیں ہوتی، سمجھیے گا یہ حدیث شریف سے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں، پہلے آنکھ گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، پہلے کان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتے، پہلے زبان گناہ کی طرف مائل نہیں ہوتی، پہلے دل بگڑتا ہے اور پھر اس کے بعد پورا جسم بگڑتا ہے، پھر پورا جسم بگڑتا ہے، اور پہلے دل سنورتا ہے پھر پورا جسم سنورتا ہے، اور دل اگر بگڑا تو پورا جسم بگڑ جائے گا، اور دل اگر سنور گیا تو پورا جسم سنور جائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے جسم کو سنوارنے سے پہلے روح کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور روح کی فکر مقدم رکھنی چاہیے، اس لیے کہ وہ اگر سنور گئی تو انشاءاللہ العظیم، قلب اگر سنور گیا تو پورا وجود انشاءاللہ العظیم سنور جائے گا۔ اب آپ دیکھیے ایک علامت قرآن نے اور بتائی، جن کی روح بیمار ہوتی ہے ان کی ایک علامت قرآن نے بتائی، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ہلاکت ہے ان سخت دلوں کے لیے جو ذکر الہی سے متاثر نہیں ہوتے، قرآن سن کر متاثر نہیں ہوتے، اللہ کا ذکر سن کر متاثر نہیں ہوتے۔ پتہ چلا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اللہ کا ذکر سن کر کے پزمردہ ہو جائیں گے کہ یار یہ کب ختم کریں اور ٹینشن ختم ہو۔ انہیں اکتاہٹ ہو رہی ہوگی اللہ کے ذکر سے، ان کا دل گھبرا رہا ہوگا اللہ کے ذکر سے، ان کی طبیعت بے چین ہو رہی ہوگی اللہ کے ذکر سے۔ تو اگر کسی کا دل ایسا ہو جائے تو قرآن نے اس کے لیے فرمایا ویل ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کا دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے ذکر سے کن کا دل متاثر ہوتا ہے؟ تو قرآن نے کہا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ قرآن کہتا ہے مومن وہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کا دل کانپنے لگتا ہے، ان کا دل کانپنے لگتا ہے۔ تو بیماری کی تشخیص ہو گئی، نشانی بتا دی گئی۔ ہم کیا ہے کہ اگر بخار ہے تو ہم چیک کرانے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرانے جاتے ہیں کہ ذرا معلوم تو کریں یہ بخار ہے کس چیز کا، ٹائیفائڈ کا ہے، ملیریا کا ہے، فلو ہے، کیا ہے، چیک کرانے جاتے ہیں، ٹیسٹ کرانے کے لیے جاتے ہیں۔ یہاں قرآن نے خود بتا دیا، میں تم کو ایک ٹیسٹ بتا دیتا ہوں، اگر یہ کیفیت کسی میں دیکھو تو سمجھ لینا کہ اس کے لیے خرابی ہے، یعنی اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو وہ ذکر الہی سننے کے بعد اس کا دل اگر متاثر نہ ہوتا ہو تو سمجھ لو کہ اس کے لیے خرابی ہے، اور وہ شخص
روحانی مرض کا شکار ہو چکا ہے۔ اذان کی آواز سنے اور طبیعت نماز کے لیے نہ مچلے تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم روحانی مریض ہیں۔ اسے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو اور طبیعت کو سرور محسوس نہ ہو تو سمجھ لینا کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اسی طریقے سے اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک کی محفل میں بیٹھے ہوں اور طبیعت اچٹ ہونے لگ جائے تو سمجھ لو کہ ہماری روح بیمار ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور علامت بتائی گئی اور وہ یہ ہے کہ گناہ میں دلچسپی بڑھ جائے، گناہ میں سکون ملنے لگے، گناہ کے اندر لطف آنے لگے، گناہ کے پیچھے ٹائم خرچ ہونے کے اندر کوئی اکتاہٹ نہ ہو بلکہ گناہ ہی کے اندر دلچسپی بڑھ جائے تو سمجھ لو کہ روح بیمار ہو چکی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب یہ تو مختصراً میں نے روحانی امراض کے سلسلے میں کچھ باتیں آپ کو بتائیں۔ اس کا علاج کیا ہے؟ چونکہ میں تفصیلی گفتگو آج کرنا نہیں چاہتا، مختصراً میں سمجھانا چاہتا ہوں اس کا علاج کیا ہے۔ بڑی پیاری بات قرآن نے کہی، بڑی پیاری بات۔ قرآن کہتا ہے وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ اسے راستہ دکھا دیتا ہے۔ تو پہلا علاج یہ ہے کہ تم اس کی طرف بڑھو، اور جب تم بڑھو گے اس کی طرف، روحانی علاج کی طرف بڑھو گے تو پھر وہ تمہیں خود بخود راہ دکھا دے گا۔ اور یہ کون لوگ ہیں جو بڑھنا چاہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں؟ اسے قرآن نے مینشن کیا، الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے۔ یعنی اب رجوع انہوں نے اللہ کی طرف کر لیا نا، تو رجوع کرتے ہی اب اللہ نے ان کے دل کو بدل دیا۔ اب ان کے دل کی کیفیت یہ ہو گئی، جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کا دل مطمئن ہونے لگتا ہے، ان کے دل کو اطمینان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور پھر آگے جو بات ہے، یہاں تو فرما دیا گا مومن کی صفت کہ اس کی پوزیشن یہ ہوگی کہ مطلب اللہ کے ذکر سے اس کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، لیکن پھر پروردگار نے واضح فرما دیا، الا، پھر یہی بات آ رہی، الا، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلب کو اطمینان ملتا ہے۔ یہاں ایک واضح بات بتا دی گئی، واضح بات بتا دی گئی، اور وہ واضح بات کیا ہے کہ تم اگر اطمینان کی دولت حاصل کرنا چاہتے ہو تو بنگلوں سے اطمینان نہیں ملتا، گاڑیوں سے اطمینان نہیں ملتا، اس سے تو جسم کو اطمینان ملتا ہے، اس سے جسم کو اطمینان ملتا ہے، نرم گدے سے جسم کو اطمینان ملتا ہے، ایئر کنڈیشن سے جسم کو اطمینان ملتا ہے، عالیشان کوٹھی سے جسم کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن اگر تم روح کو اطمینان دلانا چاہتے ہو تو وہ صرف اللہ کے ذکر سے اطمینان کے دلانا، اسے اللہ کے ذکر سے۔ تو آج انسان کوٹھیوں میں رہنے کے باوجود بھی بے چین ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کی غذا تو وہ دے رہا ہے، روح کی غذا وہ نہیں دے رہا، روح کی غذا نہیں دے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی گئی، یذکر اللہ فی کل حین، ہر لمحہ حضور اللہ کا ذکر کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت جل جلالہ کا ذکر کرتے تھے۔ مضارع کا صیغہ، یذکر اللہ، ہر لمحہ، کل حین، ہر وقت وہ اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہتے تھے۔ اسی لیے اتنے مطمئن تھے کہ درخت کے نیچے آرام کر رہے ہیں،
تلوار لٹک رہی ہے، دشمن نے قبضہ کر لیا اور کہتا ہے کہ میری تلوار سے کون آپ کو بچائے گا؟ تو وہ اندر کا اطمینان بول رہا تھا، اللہ۔ ہم خبر پڑھتے ہیں تو پریشان ہوتے ہیں اب کل کیا ہوگا، یہاں دشمن کو سامنے دیکھ کر اطمینان ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، یہ اللہ کے ذکر سے اطمینان ملتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر پرکھنا ہے نا، ہمیں پرکھنا ہے، جیسے پہلے بتا گیا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، دل پہ زنگ لگ جاتا ہے، فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، کہ جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، یہ مرض ہو گیا نا۔ اب آپ تندرست ہیں کیسے پتہ چلے گا؟ اب آپ شفایاب ہو چکے ہیں، بھئی جسم کا معاملہ ایسا ہے، کھانسی رک گئی تو آپ شفایاب ہو گئے، بخار چلا گیا آپ شفایاب ہو گئے، آپ کی سماعت اچھی ہو گئی آپ شفایاب ہو گئے، ہاتھ پیر میں طاقت آ گئی آپ شفایاب ہو گئے۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے کہ ہمارا جو ہے روحانی معاملہ جو تھا، ہماری روحانی بیماری کا علاج ہو چکا ہے، اس کی علامت کیا ہے؟ تو اب اس کو قرآن نے منشن کیا، ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، قرآن کہتا ہے پھر نرم ہو جاتے ہیں ان کے بدن اور ان کے دل اللہ کے ذکر کی طرف۔ یعنی اب جب ہماری روح تندرست ہو جاتی ہے تو اللہ کا ذکر سن کر دل نرم ہو جاتا ہے، یعنی کوئی سائل کہہ دے اللہ کے نام پہ دے دو تو پھر یہ دل نرم ہو جاتا ہے، ہم اس کو دے دیتے ہیں۔ اللہ کا ذکر سنتے ہیں دل جھک جاتا ہے اس کی طرف جھکنے کے لیے، اس کی عبادت کی طرف جھکنے کے لیے۔ اگر یہ کیفیت بن جاتی ہے تو سمجھ لو ہماری روح کا علاج ہو چکا، ہم تندرست ہو چکے، اور اللہ نے ہم پر کرم کی نظر فرمائی۔ ایک بہت لمبی بحث ہے اور اس بحث پر میں آپ کو نہیں لے جانا چاہتا، میرے پیارے ساتھیوں اس چیز کو ذہن کے اندر رکھیں، اس لیے کہ اب یہ ایک بحث ہے کہ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، دل نرم ہو جاتے ہیں اور جھک جاتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف۔ دوسری طرف قرآن نے مومن کی شان یہ بیان فرمائی کہ ان کا دل لرز جاتا ہے، کانپ جاتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ تو کیا اس سے مراد ہے؟ یہ مفسرین نے اس پر لمبی بحث فرمائی ہے، میں تھوڑا سا اس پر روشنی چلیے ڈال ہی دیتا ہوں۔ مفسرین اس کے حوالے سے فرماتے ہیں رحمت کی آیتیں سنتے ہیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، اور خوف کی آیتیں سنتے ہیں تو دل لرزنے لگ جاتا ہے۔ جب گناہوں کو دیکھتے ہیں یاد کرتے ہیں تو لرزنے لگ جاتے ہیں، اور جب اللہ کی رحمت یاد آ جاتی ہے تو دل نرم ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ اس کی تفسیر مفسرین کرام علیہم الرضوان نے بیان فرمائی۔ اب اتنا آپ سمجھ چکے، اب آپ کو میں بتا دوں بیماری کے حوالے سے، خاص طور پر یہ بیماری پیدا کیسے ہوتی ہے۔ اب علاج تو آپ سمجھ چکے، اب میں آپ کو بتا دوں روحانی مرض کیسے پیدا ہوتا ہے، اور اگر یہ آپ سمجھ گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی نشست میں آپ نے بہت کچھ سبق سیکھ لیا۔ یاد رکھیں دل کے بگڑنے کے لیے دو چیزیں ہیں، دو چیزیں دل کو بگاڑتی ہیں، ایک نفس ایک شیطان۔ آج تک مسلمان یہی سنتا آ رہا ہے کہ شیطان سب سے خطرناک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نفس سب سے خطرناک ہے، شیطان خطرناک نہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا او کما قال، شیطان کے ہتھ کنڈے تو بہت کمزور ہیں، شیطان کے ہتھ کنڈے بہت کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں۔ لاہور پڑھے آپ، ختم۔ لیکن نفس کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ان کیدکن عظیم، اس کے لیے لفظ عظیم قرآن میں آیا، اور شیطان کے ہتھ کنڈوں کے لیے ضعیف آیا۔ نفس کا ہتھ کنڈا بہت خطرناک ہے، شیطان تو خالی تلی لگاتا ہے، لیکن نفس بہت خطرناک ہے۔ اسی لیے قرآن نے شیطان کے حوالے سے نہیں نفس کے حوالے سے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا،
کہ آپ نے ان کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، خواہش کو معبود بنا لیا ہے۔ تو نفس کے اندر، غور سے سنیے گا، نفس کے اندر خواہشیں جنم لیتی ہیں، خواہشیں اچھی بھی ہوتی ہیں اور بری بھی ہوتی ہیں۔ جب یہ خواہشیں جنم لیتی ہیں اور آدمی ان خواہشوں کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے تو شیطان آ کر کے صرف تلی لگا دیتا ہے اور اس کو بھڑکا دیتا ہے، نتیجتاً آدمی اپنی خواہش کو پوری کرنے کے لیے دوڑ پڑتا ہے، اور جب وہ خواہش کے لیے دوڑ پڑتا ہے تو نتیجتاً یہ پوزیشن ہوتی ہے کہ اس کی دنیا بھی تباہ ہو جاتی ہے اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ کون سی خواہشیں پیدا کرتا ہے؟ تو وہی جو روح کو تباہ کرنے والی ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں، کبھی کبھی ذکر الہی کرنے والوں کو بھی نفس جو ہے نا ایسی اس میں گرفتار کر دیتا ہے، مکر کے اندر، کہ ذکر کرنے والا، عبادت کرنے والا یہ تصور کرتا ہے میں تو بہت کچھ کر رہا ہوں، لیکن اس کا معاملہ صفر کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی ہوتا ہے۔ عبادت کرنے والوں کو بھی نفس اس طریقے سے پریشان کرتا ہے کہ عبادت کرنے والے کو خبر بھی نہیں ہوتی بظاہر، اور اس کی عبادت کا اثر اس کی زندگی پر نہیں ہوتا اور تباہ برباد ہو جاتی۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھاؤں، کوئی ذکر کرنے والا ہے، اس کے اندر تکبر پیدا ہو گیا، میں تو اتنا بڑا عابد، ارے یار میں تو اتنی نماز ہے، میں تو اتنے وہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں، میں تو یہ کرتا ہوں۔ اب وہ دل میں یہ سوچتا ہے میں تو یہ لوگوں کو صرف اس لیے بتاتا ہوں کہ اللہ نے مجھ پر یہ کرم فرمایا، لیکن اس کی چال میں فرق پڑ جائے، اس کی عادتوں میں فرق پڑ جائے، اس کے اخلاق میں فرق پڑ جائے، فنش۔ یہ نفس کراتا ہے سب۔ ریا اگر کسی کے اندر پیدا ہو گئی عبادت اور ریاضت اور ذکر الہی کے بعد، تو یہ ریا اس کی عبادت کو ختم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ صرف غفلت کے شکار لوگوں سے ہی نفس جو ہے وہ پریشان ان کو کرتا ہے، بلکہ نفس عبادت گزاروں کو بھی پریشان کرتا ہے، اور اس طرح پریشان کرتا ہے کہ انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ کوئی عبادت گزار ہے، بدخلق ہے، اس کی زبان اچھی نہیں، اس کا طریقہ اچھا نہیں، دروغگو ہے، جھوٹ بولنے والا ہے، تو اس کا ذکر الہی اور اس کی عبادت و ریاضت اس کے لیے مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے لیے کیا کرے؟ چلیے اب اس کا کوئی سولیوشن ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے فرمایا گیا یک ساعت صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا۔ پھر ایسے اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے جن کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد دل کی کیفیت سنور جایا کرے۔ پھر یہ فرمایا گیا، اسی لیے قرآن نے فرمایا، دیکھیے پہلے فرمایا اے ایمان والو، پھر فرمایا اللہ سے ڈرو۔ اب یہ دو چیزیں بڑی عظیم ہو گئیں، ایمان بھی ہے اور تقوی بھی ہے، لیکن یہاں قرآن رک نہیں جاتا، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو، اس لیے کہ تمہارے ایمان کا تحفظ اور نفس کے ذریعے پیدا ہونے والی باریکی اور نفس کے ذریعے روح کی بیماریوں کا علاج حکیم ہی کر سکتا ہے، اور یہ حکیم اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ بات ذہن کے اندر محفوظ کر لیں، ہمیشہ کوشش کریں اپنے سے اچھے، اپنے سے باصلاحیت علماء باعمل، بزرگان دین، ان کی صحبت میں بیٹھنے کی کوشش کرو، اور کبھی بھی عبادت و ریاضت کر کے گناہوں سے بچ کر کے بھی اپنے آپ کو یہ نہ سوچو کہ اب ہمیں کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ نہیں، شیطان اور نفس یہ ہمیشہ گھات میں لگے رہتے ہیں اور سب برباد کرنے کے اندر وہ تلے رہتے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارا سب سے خطرناک اگر کوئی ہماری زندگی اور آخرت کو تباہ کرنے والا ہے تو وہ نفس ہے ہمارا۔ بہت ساری خواہشیں انگڑائیاں لیتی ہیں، اور آدمی ان خواہشوں کو ہیلے کے ذریعے، اور آدمی ان خواہشوں کو بعد میں توبہ کر لوں گا کے ذریعے
ان خواہشوں پر لبیک کہہ کر وہ چل پڑتا ہے، نتیجتاً اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہو جاتی ہے۔ تو آج کی نشست کے اندر آپ کو چند چیزوں کو خاص طور پر ذہن میں رکھنا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ سے ایسے دل کی بھیک مانگیں جو دل اللہ کے ذکر سے نرم ہو جاتا ہو۔ اسی کے ساتھ اللہ عز و جل سے ایسے دل سے پناہ مانگیں جو دل سخت ہو اور اللہ کے ذکر کا اثر قبول نہ کرتا ہو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ظاہر و باطن میں ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اور جسم کو توانا بنانے کی فکر کرنے کی بجائے روح کو توانا بنانے کی فکر کریں اور روح کو اس کی میکزیمم غذا عطا کریں۔ اب میں آپ کو روح کا علاج یعنی روح کی دوا کیا ہے اور روح کا پرہیز کیا ہے تو مختصراً فرمایا گیا، روح کی غذا روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کے ذکر میں قرآن شریف بھی آ گیا، اور اللہ کے ذکر کے اندر ہر چیز ذکر پر میں کبھی پھر انشاءاللہ آپ کو سمجھاؤں گا کہ ذکر کی کتنی قسمیں ہیں اور کن کن چیزوں کو قرآن نے ذکر کہا ہے، پھر کبھی میں بتاؤں گا۔ لیکن ان شارٹ یہ سمجھ لیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ کے ذکر کو ہمیشہ اپنی عادت بنائیں، اور دوسری چیز جو ہے گناہوں سے پرہیز کریں۔ تو ہم کو یہ بات ذہن کے اندر رکھنی ہے کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، اور پرہیز جو ہے وہ ہماری نیکیوں کو بچانے کے لیے اور اللہ کے ذکر سے فائدہ پہنچانے کے لیے۔ تو گناہوں سے پرہیز کریں اور اللہ کے ذکر کے عادی بن جائیں، انشاءاللہ العظیم روح طاقتور ہوگی، اور جب روح طاقتور ہوگی تو پھر کیفیت یہ ہوگی۔ بس ایک بات عرض کر دوں، آپ میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ بات شاید اس سے پہلے نہ سنی ہو، پہلی بار سن لیں۔ پھر روح جب طاقتور ہوتی ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ تعالی۔ پھر اس کی نظر سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، جس کی روح طاقتور ہوتی ہے۔ پھر ان کی نگاہوں کے سامنے لوح محفوظ کھلا ہوا ہوتا ہے، ہر تحریر لوح محفوظ کی ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے۔ پھر ان کی زبان سے کیا ہوتا ہے؟ حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، حکمت کی باتیں۔ یہ ایک پورا چیپٹر حکمت کی بات، کہ حکمت سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مومن کا گمشدہ خزانہ ہے، جہاں سے ملے اسے حاصل کر لو، دشمنوں سے ملے تو اس سے حاصل کر لو۔ اور اس کو میں حدیث سے ثابت کر سکتا ہوں کہ سب سے بڑے دشمن سے حکمت کی بات ملی تو سرکار نے اس کے بارے میں فرمایا اچھی بات ہے۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے، زندگی رہی تو صرف اسی ٹاپک پر، اور بعض حکمتوں کے حوالے سے میں پھر کبھی کسی ہفتہ واری اجتماع میں عرض کروں گا۔ آج انہی کلمات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آج سے ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہم اپنی روح کو طاقتور بنانے کی میکزیمم کوشش کریں، اور ہم جو ہے اپنے قلب کو اللہ کے ذکر سے منور و مجلہ اور مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و طفیل مجھے آپ کو سب کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رحمان یا رحیم دل مارا کن مستقیم، بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ یا واسع المغفرہ، اللہم اغفر ذنوبنا یا غفار الذنوب۔ اللہم استر عیوبنا یا ستار العیوب۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا
ورزقا حلالا طیبا واسعا مبارکا وتجارتا لن تبورا یا عالم ما فی الصدور اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم استرنا بسترک الجمیل اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اعمالنا بالقرآن واشرح صدورنا بالقرآن ونور قبورنا بالقرآن وارزقنا شفاعت القرآن وارزقنا شفاعت خیر الانام علیہ الصلاة والسلام اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار الہی بعز الحسن وأخیہ وأمہ وأبیہ وجدہ صلی اللہ علیہ وسلم وبنیہ فرج عنا ما نحن فیہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہفتہ واری اجتماع کو سنیں چونکہ ایمان باللہ پر گفتگو شروع ہوئی ہے اور انشاءاللہ العظیم ایمان باللہ کا پہلا تقاضا محبت الہی، اس پر انشاءاللہ العظیم پرسوں کے ہفتہ واری اجتماع میں آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ خود بھی اس کو سنیں اور دوسروں تک بھی اس کا پیغام پہنچانے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔